بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 5، ویلاگ نمبر 489 اور پیج ہے 528۔ ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے عمرہ قضا، عمرہ قضا۔ ناظرین اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہے، اور آج کا جو نیا ٹاپک ہم زیر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے معرکہ موتا۔ معرکہ موتا، معرکہ موتا کا معرکے کا سبب لشکر کی عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ، اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک نگرانی حالت سے سابقہ، معاون میں مجلس سے شورا، اور ناظرین یہ ہے دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی۔ آج کا یہ ہیڈنگ ہے جو کہ 5ویں قسط ہے اور ویلاگ نمبر 489۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اور اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤگے۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی۔ غرض اسلامی لشکر نے معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد، معان ایک جگہ کا نام ہے، گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی، اور بلقا کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرکل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گیا اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ ناظرین جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کے یک کے بعد دیگرے شہادت۔ ہیڈنگ ہے جنگ کا آغاز ہو گیا اور سپہ سالاروں کی یک کے بعد دیگرے شہادت۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کی عجائبات ظہور میں آتے ہیں، اسی طرح کی عجائبات، عجوبے ظہور میں آتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دانا ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔
پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلط شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں دو بازو عطا کیے جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین معنی دو بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے سے نہیں لگا تھا۔ اس میں حکمت عملی ہے کہ زخم پیچھے سے کیوں نہیں لگا۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں کیونکہ تاریخ تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے، وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجائے مرتضی سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔